اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد فقد قال الامام الصادق علیہ الصلاة والسلام ان من تمام الصوم اعطاء الزکاة یعنی الفطرہ کما ان الصلوات علی النبی من تمام الصلاة۔ امام صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روزوں کا مکمل ہونا زکوٰۃ فطرہ کے ادا کرنے سے ہے، جس طرح نماز کا مکمل ہونا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہے۔ یعنی جس طرح اگر کوئی نماز پڑھے لیکن پیغمبر اسلام پر صلوات نہ پڑھے تو اس کی نماز مکمل نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی شخص روزے رکھے لیکن فطرہ ادا نہ کرے تو اس کے روزے مکمل نہیں ہوتے۔ سامعین حضرات، کل آپ کی خدمت میں احکام فطرہ کے حوالے سے عرض کیا تھا کہ فطرہ کس پر واجب ہے اور اس کی شرائط کیا ہے۔ آج بھی کچھ مسائل فطرے کے عنوان سے بیان کیے جائیں گے۔ آج کا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جس میں وہ 5 شرائط موجود ہیں جن شرائط کی بنیاد پر فطرہ واجب ہوتا ہے، تو اس شخص پر اپنا اور اپنے اہل و عیال کا فطرہ دینا واجب ہے، اور اہل و عیال میں کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ مرد ہو یا عورت، چھوٹے ہوں یا بڑے، مسلمان ہو یا کافر۔ مثلا ایک شخص خود مسلمان ہے پر اس کا بیٹا کافر ہے، کیونکہ وہ اس کے گھر کا فرد ہے اور اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، لہٰذا اس کا فطرہ دینا اس پر واجب ہے۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بعض افراد اگرچہ اس کے اہل و عیال میں سے نہ ہوں لیکن اس کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتے ہوں تو ان کا فطرہ دینا بھی اس پر واجب ہے۔ مثلا آپ کے گھر میں کوئی کام کرنے والا فرد موجود ہو جو آپ کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے تو اس کا فطرہ بھی گھر کے سربراہ پر دینا واجب ہے۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر مہمان عید رات غروب سے پہلے آ جائے اور عید کی رات آپ کے ہاں کھانا کھانے والوں میں شمار ہو اور میزبان اس کے لیے تمام رہائش کے وسائل فراہم کرے اور وہ مہمان رات وہاں پر رکے تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص فقط افطار کے لیے آپ کا مہمان بنے اور افطار کرنے کے بعد چلا جائے اور آپ کے پاس رات نہ رکے تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر کوئی مہمان عید کی رات غروب کے بعد کسی کے پاس آ جائے اور اس شخص کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار نہ ہو تو اس کا فطرہ دینا بھی میزبان پر واجب نہیں ہے۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ وہ بچہ جو اپنی ماں کے شکم میں ہے اور ابھی متولد نہیں ہوا، اس کا فطرہ دینا واجب نہیں ہے، لیکن اگر عید کی رات غروب سے پہلے وہ بچہ متولد ہو جائے اور اس شخص کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہو جائے تو اس کا فطرہ دینا بھی واجب ہو جائے گا۔ اس کے بعد 5واں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان پورا ماہ مبارک کسی ایک شخص کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتا ہے، لیکن عید کی رات غروب سے پہلے
وہ کسی دوسرے شخص کے پاس کھانا کھانے والوں میں شمار ہو جائے تو اس کا فطرہ دوسرے فرد پر واجب ہو جائے گا۔ مثلا ایک لڑکی اپنے باپ کے گھر کھانا کھانے والوں میں شمار ہوتی تھی، اس کے اہل و عیال میں سے شمار ہوتی تھی، لیکن عید کی رات غروب سے پہلے اس کی شادی ہو جائے اور وہ اپنے شوہر کے گھر چلی جائے تو اب اس کا فطرہ اس کے باپ پر واجب نہیں بلکہ اس کے شوہر پر واجب ہو جائے گا۔ اور اگر کسی کا فطرہ دوسرے فرد پر واجب ہو گیا ہو لیکن وہ اپنا فطرہ خود ادا کرے تو اس شخص سے اس کا فطرہ ساقط نہیں ہوگا۔ مثلا ایک بندہ کسی کا مہمان بنا تھا تو اس کا فطرہ میزبان پر واجب ہو جاتا ہے۔ اب اگر مہمان اپنا فطرہ خود ادا کرے تو پھر بھی میزبان سے اس کا فطرہ ساقط نہیں ہوتا، لیکن اگر مہمان میزبان کی اجازت سے اپنا فطرہ خود ادا کرے تو اس صورت میں یہ کافی ہے اور میزبان پر اس کا فطرہ دینا ساقط ہو جائے گا۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہماری اطاعت اور طاعت قبول فرمائے۔ انشاءاللہ احکام کا یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔